ہم میرے حدیث بھی یہ اعلان کر رہے ہیں منہاج القرآن یہ ہم سب مسلمانوں کا گھر ہے۔ میں پرطاہر القادری صاحب کا جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کی خدمات کے لیے بہت کام کیا ہے، بہت بڑی یونیورسٹیاں بنائی، لاہور میں منہاج القرآن یونیورسٹی بنائی، تو یہ بھی ساتھی ان کے بہت متحرک اور مجاہدان تھک، انہوں نے ماشاءاللہ کافی لوگوں کو راشن دیا ہے غریبوں کے گھروں میں جا کر۔ تحریک منہاج القرآن کے پی پی 165 کے صدر محمد افضل بھٹی صاحب آف مہدی پور، انہوں نے اس علاقے میں بہت کام کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے باوجود یہ کہ حنفی اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرنے کے، انہوں نے ان اکابرین کو بھی کوٹ کرنا شروع کیا اپنی تقاریر کے اندر، اپنی کتب کے اندر، جو آج سے پہلے تقریباً ان کے شک میں متروک تھے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جس طریقے سے کوٹ کیا، جس طریقے سے انہوں نے ان سے آراء لی ہیں اور ان کی آراء کو علمی حلقوں کے اندر انہوں نے پروموٹ کیا، یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے یہاں فقہی جمود موجود نہیں، اور اگر کسی شخص کے اندر فقہی جمود موجود نہ ہو اور وہ مطلب مسلمہ کی جو اکابرین میں سے جو ہستیاں ہیں ان کو کوٹ کرتا ہو علمی حوالے سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے اس دور میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے۔ احمد دیدات جب بھی دنیا بھر وہ دورے کرتے اور ان کو علوم شریعہ پر، حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں، اسلامی مسائل کے اوپر بڑے ادق سوالات لوگ کرتے، ان کو تو کہہ دیتے کہ میں اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، میرا فیلڈ یہ ہے، لیکن وہ نوٹ کرتے رہتے۔ اور میں جب کبھی ساؤتھ افریقہ دورے پر جاتا وہ مجھے ملتے اور کاپی لے کر آتے، وہ سارے سوالات مجھ سے پوچھتے، ڈسکس کر کے جواب لکھتے تھے۔ یہ ان کا میرے ساتھ یہ ذاتی تعلق تھا۔ اب مبارک ہو آپ کو اس شیخ احمد دیدات کے سگے بھائی عبداللہ دیدات ساؤتھ افریقہ کے میرے حالیہ دورے میں تحریک منہاج القرآن میں شامل ہو گئے اور ساؤتھ افریقہ کے کیپٹل جوہانسبرگ کا صدر مقرر کر دیا ہے منہاج القرآن۔ شیخ الاسلام مفکر قرآن محترم جناب ڈاکٹر القادری صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ڈاکٹر صاحب کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز دیا ہے۔ اور دیکھیں یہ میرے نزدیک نہیں بلکہ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کائنات میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے، دوسروں کو اللہ کا قرآن پڑھاتا ہے۔ اور یہ ٹرانسلیشن جو کی ہے، یہ جو ترجمہ کیا ہے، میں نے اس کو بڑے غور و خوض سے پڑھا اور دیکھیں یہ ان کی شفقت ہے، مہربانی ہے، ہمیشہ مجھ پر وہ بڑی محبت اور پیار کا ہاتھ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اور بڑی دیر سے ہمارا یہ درینہ تعلق ہے، بہت پہلے انہوں نے یہ قرآن مجھے بھیجا تھا اور میں اس پر ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، اور اس کو میں نے بڑے غور و خوض سے پڑھا ہے، اللہ کی قسم ہے انہوں نے ذرہ برابر بھی ڈنڈی نہیں ماری۔ یہ ضرورت تھی اس بات کی کہ ساری جتنی یہ فرقہ واریت کی مضبوط اور بلند و بالا دیواریں ہیں جو امت کے درمیان حائل ہیں، اور جو امت کا اس وقت میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ ہے، کوئی تو اٹھے مرد کے جو ان دیواروں کو کراس کر کے سیدھا خالص اور بالکل جو اصلی قرآن کی جو روح ہے اس کے مطابق ٹرانسلیشن اور ترجمہ میدان میں لائے، تو یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ یہ سعادت بزور بازو نیست نہ بخشند خدائے بخشندہ۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام علماء کو، ساری امت کو، ہر چیز سے یہ فرقہ وارانہ اختلافات، مسلک، یہ خدا کی قسم ہے یہ بہت بڑی پرابلم بن چکی ہے۔ تھوڑے دن ہی ہو رہے اپنے دوست کے ذریعے جنہاں دا تعلق تحریک منہاج القرآن اے کتاب مینوں ہدیے دے طور ملی، انہوں نے شفقت سے انہوں نے کتاب دیتی، تواڈے میں بیان سندا رہنا، سانوں تواڈے نال محبت ہے، تسی تحقیق کرنے والے آدمی جن۔ یہ کتاب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا ایک لمبا چوڑا فتویٰ، دہشت گردی اور فتنہ خوارج، کئی سے صفحے کی کتاب لکھی ہے کہ جڑا بمباری یا جس طرح لوگوں مارتے پھرتے کوئی دین نہیں، نہ اسلام یہ اجازت دینا، کیوں بے گناہ بندے مارتے پھرتے، پاویں وہ مسلم ہے پاویں غیر مسلم۔ ثابت کیتا بے خارجیاں دا گروہ جڑا پیدا ہویا سی، یہ اودیاں شاخاں چلیاں ہوندیاں، کیونکہ حدیث پاک کی اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا سی بھی ایک گروہ مرنا تے دوجا اٹھ کھڑا ہونا، دجال دے آن تک خارجی رہنے، اور دسیا بھی وہ بظاہر بہت دیندار ہونے ہیں، انہوں دیا نمازاں ایڈیاں آلہ ہونیاں بھی تسی اپنی نمازاں انہوں دے سامنے حقیر جانو گے۔ صحابہ کرام نے کیا روزے بہت اعلیٰ رکھیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، مگر دین چوں نکلے ہو، جرم یہ ہوگا بھی کافر والی آیتاں لے کے مسلمانوں سے لائی جان گے، مارتے وڑتے ہون گے، یہ خوارج ہے، خارجیوں کا فتنہ۔ تو اتنے ہی ڈاکٹر صاحب نے کتاب لکھی، دہشت گردی اور فتنہ خوارج۔
بڑے درد نہ لکھی ہے نہ اسلام دنیا کی نظر بدنام کرو. سارا جہان رولا پاؤن لگ پیا بھی اسلام یار آئی ہے عورتیں مار دو بچے مار دو کوئی گناہ بھی نہیں انہوں کا ہوں بیچارے سودا خرید رہے تو ماریا مار گیا کہڑی جنت لبدے پھر اچھی کتاب لکھی. ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کا پروگرام تھا آج موسم میں مجھے بھی دعوت تھی میں نے بھی وہاں 2-4 لفظ کہے لیکن وہاں پہ مجھے ایک خاص چیز نظر آئی. میں نے اس کا تذکرہ کرنا وہاں میں نے کیا کہا جلسہ کیا تھا وہ سب الگ بات. جتنے اس حال میں چھوٹے حال میں نہیں تھا آج موسم میں کھلے میدان میں تھا بڑے لوگ تھے جتنے اس حال میں مرد تھے تقریباً اس حال میں اتنی خواتین تھیں جو خطاب سننے آئی تھی پروگرام دیکھنے بھی آئی تھی سننے آئی تھی اور میں بڑا خوش ہوا. اور ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے جو خطاب کیا آپ یقین کریں 2 گھنٹے 25 منٹ 2.5 گھنٹے ہو گئے 2.5 گھنٹے خطاب میں ایک بھی خاتون نہیں ہلی. جو لڑکے وڑکے تھے نا وہ اٹھ کے گیا پانی پینے کے بہانے کچھ کرنے گیا. میرے مسلک والا نہیں ہے وہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص کی 2.5 گھنٹے کی تقریر دل جمی کے ساتھ خواتین نے سنی. اتحاد امت کی پاسبان تحریک منہاج القرآن پاکستان میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کے اندر اللہ ایسی ایمانی فراست پیدا کرتا ہے کہ وہ آنے والے کئی سال پہلے ہی حالات کا اندازہ کر لیتا ہے. میں خود اس کمیٹی میں شامل ہوں. ہم نے آج ضابطہ اخلاق بنایا بین المسالک ہم آہنگی کا آج ہم نے ضرورت محسوس کی اور اللہ نے اہل بیت سے محبت کی برکت سے ڈاکٹر طاہر القادری کو آج سے 40 سال پہلے یہ توفیق عطا فرمائی. ابھی وہ تقریر کر رہے تھے میں اس وقت آیا اور مجھے یوں لگ رہا تھا میں حجت اللہ البالغہ کا پورا خلاصہ سن رہا ہوں. میں بر صغیر میں کسی دوسرے شاہ ولی اللہ کا خطاب سن رہا ہوں. یہاں تو تعصب کے مارے کل سارا سوشل میڈیا بھر جائے گا کہ ضیاء اللہ بخاری نے اہل حدیث ہو کر علامہ طاہر القادری کو جا کر شاہ ولی اللہ بنا دیا. لیکن مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں. حسینی وہ ہوتا ہے مومن صداقت بیان کرنے سے رک نہیں سکتا اتر سکتا ہے سر خوددار کا مگر جھک نہیں سکتا. ہم میرے حدیث بھی یہ اعلان کر رہے ہیں منہاج القرآن یہ ہم سب مسلمانوں کا گھر ہے. اہل حدیث مسجد کا بہت بڑا خطیب مدرس اہل حدیث مدارس سے تعلیم حاصل کرنے والا اس نے کہا میں منہاج القرآن یونیورسٹی سے PhD کر رہا ہوں اور اس نے بتایا کہ وہاں پہ کتنی اہل حدیث MPhil کر رہے ہیں PhD کر رہے ہیں ماسٹر کی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں. تو پھر میں کیوں نہ کہوں یہ منہاج القرآن یہ گھر ہے یہ اہل سنت دیوبند کا بھی گھر ہے یہ گھر ہے اہل سنت بریلوی کا بھی گھر ہے یہ گھر ہے اہل تشیع کا بھی گھر ہے تو یہ گھر اہل حدیث کا بھی گھر ہے یہ سارے پاکستانیوں کا گھر ہے. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آئیں گے پاکستان میں کہہ دیں انشاءاللہ ذرا زور سے کہہ دیں انشاءاللہ یہی گنچے کھلیں گے تو گلستان ہوگا. لیکن کب آئیں گے ایسے نہیں. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ابھی آپ آ جائیں. ابھی ہمیں آپ کی سیکورٹی کی ضرورت ہے آپ کی سلامتی کی ضرورت ہے آپ کے تحفظ کی ضرورت ہے ہمیں آپ کی زندگی کی ضرورت ہے ہمیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے ہمیں آپ کی قیادت اور سیادت کی ضرورت ہے. انشاءاللہ یہ آپ کے بیٹے آپ کی یہ بیٹیاں آپ کے یہ بھائی ہم یہاں پہ مل کر انشاءاللہ ماحول کو بہتر بنائیں گے زمین کو ہموار کریں گے اور انشاءاللہ جب حالات ہمارے ہاتھ میں ہوں گے معاملات ہمارے ہموار ہوں گے پھر انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ ڈاکٹر طاہر القادری آئیں گے اور انشاءاللہ پاکستان میں اسلامی انقلاب لا کے چھوڑیں گے. آپ نے
رات کی تقریر میں اس کو پہچانا, ٹوپی والوں نے بھی رات پہچانا, پگڑی والوں نے بھی رات پہچانا, کلگی والوں نے بھی رات کو پہچانا, لیکن ڈاکٹر طاہر القادری کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. رب نے اس کو ہمت, توفیق اور شعور, بصیرت, فراست دی. اس نے کتنے سال پہلے اس کو پہچانا. آج دنیا ماننے پہ مجبور ہے کہ طاہر القادری تو اس وقت بھی سچا تھا, تو تب بھی سچ کہتا تھا. تم نے صحیح پہچان کے راستے جدا کیے, تم نے صحیح پہچان کے ان کو للکارا. اور وہ شہداء جنہوں نے اس راہ میں شہادت کے جام نوش کر لیے, اللہ میری ان بہنوں کو جو شہید ہو گئیں, ان بھائیوں بزرگوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں, آج ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی پوری ٹیم, ان کے روحانی فرزند اب BCO میں نہیں ہے اور کسی ایک شعبے میں نہیں ہے. میں ٹی وی میں جاتا ہوں, علامہ امیر صاحب سے پوچھیں, میں ہر چینل میں جاتا ہوں, اللہ کے فضل جہاں بھی جا کے میں ٹٹولتا ہوں, 2-4 بندے ضرور منہاج القرآن دے لب دینے سے. ابھی راجہ ناصر عباس صاحب کی آپ نے بات سنی, اور ترکی آ رہے سے کو جڑی گڑی ملی ہوئی منہاج القرآن دی لبی سے. جہاں بھی انشاءاللہ تم جاؤ گے, بیوروکریسی میں جاؤ گے, سکولز میں جاؤ گے, کالجز میں جاؤ گے, یونیورسٹیز میں جاؤ گے, مدارس جامعات میں جاؤ گے, انشاءاللہ تمہیں ڈاکٹر طاہر القادری کے روحانی بیٹے ضرور ملیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ الرحمن ابھی انقلاب آ کے رہے گا, مل کے کہیں انشاءاللہ. وہ نہیں اونچی بولو, اسلام آباد تک آواز جائے. انشاءاللہ یہ انقلاب آ کے رہے گا, کوئی ماں کا لال اس کو روک نہیں سکے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.